Welcome to ISSP Guide Series Part 141. Today in this video we will discuss about initial interview of PMA Long Course 149. We will also discuss in this video the new changes which have been implemented in previous long course which was PMA Long Course 148, and these will also continue in PMA Long Course 149. تو آج کی ویڈیو ہماری انیشیل ٹیسٹ کے لیے ہے، اس لیے اس ویڈیو میں ہم جو ہے وہ اردو میں بات کریں گے. تو انیشیل انٹرویو میں جو چینجز آئی ہیں اور کس طرح آپ نے پرفارم کرنا ہے وہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے لیز وے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں. سب سے پہلے کہ چینجز جو ہے وہ انٹرویو میں ٹوٹل جو ہے وہ کتنی آ چکی ہیں اور کیا کیا چینجز آئی ہیں. تو انیشیل انٹرویو میں پہلے جو تھا مارکنگ سسٹم نہیں تھا، جیسے فزیکل ٹیسٹ میں اب مارکنگ سسٹم آیا ہے، پوائنٹس آئی ہیں. اگر آپ رننگ جو ہے وہ زیادہ جلدی جو ہے وہ کور کر لیتے ہو 1 مائل تو آپ کو زیادہ پوائنٹس ملتے ہیں، اگر لیٹ کرتے ہو تو آپ کو کم پوائنٹس ملتے ہیں. اسی طرح انٹرویو میں اب مارکنگ سسٹم بھی ہوگا. ٹھیک ہے، مارکس ٹوٹل انیشیل انٹرویو کی کتنی ہوں گی؟ 20 مارکس ہیں فار انیشیل انٹرویو، اور اس کے علاوہ آپ کے انیشیل انٹرویو سے پہلے آپ سے ایسے بھی لکھوایا جائے گا. ایسے جو ہے وہ اس پر ہم نے ڈیٹیل سے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی. اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھ سکتے ہیں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ انیشیل انٹرویو میں سے پہلے مطلب آپ سے 2 ایسے لکھوائے جائیں گے، ایک اردو میں اور ایک انگلش میں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ انیشیل انٹرویو مطلب آپ کا شروع ہوگا. آپ کا پورا پینل جو ہے وہ انٹرویو لے گا، اور اس میں ایک بہت اعلیٰ آفیسر بھی جو ہے وہ ملٹری کے ہوں گے جو کہ آپ سے جو ہے وہ سوالات کریں گے. اور سوالات جو ہوں گے، جو ڈسکشن ہوگی آپ کی انٹرویو میں انٹرویورس کے ساتھ، جو آپ کے پینل ہوگا اس کے ساتھ، تو اس کی جو ایریاز ہیں پہلے کم ہوا کرتی تھی. وہ پرسنل کوشچنس پوچھتے تھے، ایک آدھ MCQs کرنٹ افیئر سے پوچھ لیتے تھے، اسلامیات سے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کو ریکمینڈ کر دیتے تھے. پر آج کل کیا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ایریاز ہیں ڈسکشن کی انٹرویو میں وہ بڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے، مطلب وسیع تر ٹاپکس ہیں جن پر آپ سے سوال ہو سکتے ہیں کرنٹ ایشوز پر، اور وہ آپ اس طرح MCQs ٹائپ نہیں ہوں گے سوالات کے. یہ چیز جو ہے وہ مثال کے طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کب وفات پائی، نہیں، وہ آپ سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے ان میٹرز پر. آپ کو ان پر جو ہے وہ بریفلی جو ہے وہ آنسرز دینے ہوں گے، بات کرنی ہوگی کانفیڈنٹلی، کلیئرلی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو جو ہے وہ اس بارے میں آپ نے تیار رہنا ہے. تیار کس طرح رہنا ہے آگے ویڈیو میں ہم بات کریں گے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انٹرویو جو ہے آپ کا وہ آج کل جو ہے وہ بہت زیادہ پروفیشنل ہوا ہے. اور ایک چیز یہاں پر میں ایڈ کرتا چلوں کہ PMA لانگ کورس 148 جو تھا، جو کہ پچھلا کورس تھا، اس میں بہت زیادہ بچے انیشیل انٹرویو میں فیل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے انیشیل انٹرویو میں جو پاس ہونے کے لیے جو میرٹ تھی اس کو جو ہے وہ نیچے کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، گرا دیا گیا تھا. کم مارکس والے بچوں کو بھی بعد میں انہوں نے ISSB فارم کے لیے بلایا تھا. ضروری نہیں ہے کہ اس دفعہ بھی ایسا ہو، آپ اپنے لیے فلی جو ہے وہ پریپیئر ہو کے جائیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ کون سی ایریاز سے وہ آپ سے سوالات کر سکتے ہیں، ان ایریاز کو اب ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہے پرسنل. تو وہ آپ سے پرسنل آپ کی جو ہے وہ آپ اکیڈمک کی طرف پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی میٹرک میں کتنے مارکس تھے، انٹر میں FSC میں کتنے مارکس تھے، آپ کی ہابیز کیا ہیں. ٹھیک ہے، آپ گیم کون سی کھیلتے ہیں، اور آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں پرسنل میں آ جاتی ہیں. آپ کے والد کیا کرتے ہیں، ان کی سیلری کتنی ہے، وہ کماتے کتنا ہیں، آپ کی جو ہے فیملی کے ایشوز کے بارے میں وہ پوچھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ پرسنل میں مطلب بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ان کو آپ نے تیار کرنا ہے. کس طرح تیار کرنا ہے؟ آپ نے لکھنا ہے اپنے بارے میں، آپ کی ہابیز کیا ہیں، جو کہ آپ انٹرویو کے فارم میں بھی لکھیں گے وہ بھی سیم ہی لکھیں گے جو آپ انٹرویو میں بتائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپ پرسنل میں جو ہے اپنے مارکس FSC کے، میٹرک کے، یہ یاد کر لیں. اپنے والد کی انکم یاد کر لیں، بھائی بہن کتنے ہیں، کون سا بھائی کون سی کلاس میں پڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے اپنے بارے میں کم از کم تیار کر کے رکھنی ہے. اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ ایریا یہ ہے جس سے وہ سوال آپ سے پوچھ سکتے ہیں، وہ ہے کرنٹ افیئرس. تو کرنٹ افیئرس میں اس طرح MCQs ٹائپ بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ MCQs ٹائپ نہیں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ آپ سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ کشمیر ایشو کا آپ کے نزدیک حل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا سالوشن آپ نے بتانا ہے. اس کے علاوہ وہ پوچھ سکتے ہیں کہ افغانستان کا جو ابھی کنفلکٹ چل رہا ہے اس میں امریکہ کو شکست ہوئی یا نہیں. یہ سوال بھی کر سکتے ہیں. اس طرح کے جو ہے وہ سوالات آپ سے جو ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے ہوں گے.
اور نگورنو کاراباخ ابھی جو ایشو تھا بہت دن پہلے ہوا تھا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو آیا تھا سائیکلون آ رہا تھا پاکستان میں، چلا گیا، پھر جو شاہین تھا، پہلے اس کا نام گلاب تھا، اس کے بارے میں آپ سے جو ہے وہ ڈیٹیلز لے سکتے ہیں۔ یہ جو گلاب والا، یہ سائیکلون والا جو تھا، یہ سوال آپ کا پاکستان افیئرس میں بھی آ جائے گا۔ پاکستان افیئرس میں وہ آپ سے جیوگرافیکلی بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں اور پولیٹیکلی بھی، سیاسی سوالات بھی وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں۔ پاکستان افیئرس میں وہ اکنامکس کے نزدیک بھی آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ ابھی جو ہے وہ آئی ایم ایف سے پاکستان نے قرضہ کتنا لیا، آئی ایم ایف نے کتنے شرائط رکھے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی پر کیپیٹا جو ہے وہ جی ڈی پی انکم گروتھ جو ہے وہ کتنی ہے، یہ سارے سوالات آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ آپ کی اکیڈمک جو مطلب آپ کی ڈگری ہے، جو بچپن سے آپ پڑھ کے آئے ہو، 12th کلاس یا آپ نے بی ایس کی ہے اگر، تو اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، مثال کے طور پر وہ فزکس، میتھس اور ان چیزوں میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، اس کے نزدیک بھی آپ سے سوالات ہو سکتے ہیں، اسی لیے وہ بھی آپ تیار کر کے جائیں۔ اور اس کے علاوہ بھی وہ کہیں سے بھی آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اس پینل کی مرضی ہے۔ اگر آپ نے انٹرویو میں کچھ ایسی باتیں کہی ہیں تو وہ ان باتوں میں اندر جو ہے وہ چلتے جائیں گے، پھر دوسری ایریاز بھی وہ اوپن کر سکتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ اب ایریاز پہ بھی ہم نے بات کر لی، چینجز کیا کیا آئی ہیں وہ بھی ہم نے بات کی۔ اب آپ نے ان چیزوں کے لیے تیار کس طرح ہونا ہے۔ اب کرنٹ افیئرس، پاکستان افیئرس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نیوز پیپر کوئی بھی پڑھیں، ڈان پڑھیں یا کوئی ریجنل لینگویج میں پڑھیں، پھر بھی ٹھیک ہے، مطلب آپ کا آئیڈیاز جو ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ آپ نہیں پڑھتے، نیوز چینلز دیکھیں، ان میں جو ہے وہ ٹاک شوز ہوتے ہیں، ڈبیٹس ہوتی ہیں، وہ دیکھیں، ان میں آپ کو جو ہے وہ کرنٹ جو سیناریو ہے ملک کا وہ پتہ لگے گا، اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ بریفلی وہاں پر انٹرویو میں آپ نے بتانا ہے، وہ آپ کو آئیڈیا لگے گا۔ لینگویج آپ نے کیسی رکھنی ہے، باڈی لینگویج کیسی رکھنی ہے، تو وہ آپ دیکھا کریں، اس سے بہت آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ایسے جو آپ سے لکھوائے جائیں گے، اس کے جو ہیں وہ آپ ٹاپکس کی پریکٹس کریں، وہ اٹیمپ کریں ایسے، اس سے بھی آپ کو آئیڈیاز آئیں گے انٹرویو میں۔ مطلب اگر آپ ایسے کوئی اچھا لکھ سکتے ہو تو اس پہ ظاہر سی بات ہے آپ بول بھی سکتے ہو، تو وہ ایسے بھی جو ہے وہ آپ 2-4 لکھیں اپنے، اور وہ چیک بھی کروائیں۔ اور اس کے علاوہ کہ اپنے جو پرسنل آپ کی ہے لائف انفارمیشن اور اپنے جاب ریلیٹڈ جو ہیں وہ انفارمیشن، اور آپ کے اکیڈمک جو آپ پڑھ کے آئے ہو اس کے بارے میں آپ نے انفارمیشن اپنی جو ہے وہ لے لینی ہے، یاد کر لینی ہے ساری کچھ چیزیں۔ اگر وہ آپ سے پرسنل لائف میں پوچھیں تو آپ بے جھجک ہو کہ وہ آپ ان کو سیٹسفائی کر سکو آنسرس کے ساتھ۔ اگر جاب ریلیٹڈ آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں، آپ کی جو جاب آپ اگر کوئی کرتے ہو تو وہ آپ ان کو سیٹسفائی کر سکو۔ اور اکیڈمک مطلب اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ آپ کی مارکس جو ہیں وہ ایف ایس سی میں زیادہ ہیں تو آپ فزکس کا یہ لا ہمیں بتائیں، ٹھیک ہے، یہ فارمولہ ہمیں بتائیں میتھس کا، تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مارکس پوچھ سکتے ہیں، کم مارکس والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے ایک ٹپ ہے آپ کے لیے کہ آپ پریکٹس کریں، مطلب اپنے ماک انٹرویوز کروائیں۔ آپ ماک انٹرویوز کون آپ کے لے سکتا ہے؟ آپ کے ٹیچرز لے سکتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ میں جو ہے وہ تیار ہو کے آؤں گا، آپ روم میں بیٹھیں اور مجھ سے انٹرویو لیں۔ آپ کے ٹیچرز آپ سے انٹرویو لے سکتے ہیں، وہ آپ کو فیڈ بیک بھی اچھا دیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے والدین ہیں، وہ آپ سے انٹرویو لے سکتے ہیں۔ آپ کے دوست ہیں کوئی اچھے، تو ان سے آپ جو ہے وہ ماک انٹرویوز اپنے کنڈکٹ کروائیں، تو اس سے بھی آپ کو جو ہے وہ بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ کو پریکٹس ہوگی، تو جب آپ کا انٹرویو ہوگا آپ کو کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوگی وہاں پر۔ تو اس کے بعد اب نیکسٹ سلائیڈ میں ہیں آپ کے لیے کچھ ٹپس۔ تو ٹپس یہ ہیں کہ آپ کانفیڈنٹ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو ایک آدھ کوسچن آپ نے غلط بتا دیا یا آپ وہ کنفیوز ہو گئے، نہیں بتا پائے، نیکسٹ جو ہے وہ آپ کوسچن پر فوکس کریں، کیونکہ صرف ایک کوسچن کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ اب آپ پاس فیل نہیں ہوتے۔ انٹرویو ہے، انٹرویو میں کبھی بھی آپ انٹرویور کو امپریس کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں آتے ہی امپریس کر دیتے ہیں پینل کو، پھر 2-3 سوالوں کے بعد ان کو جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں تھینک یو آپ پاس ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جاتے ہیں 40 منٹ تک، 50 منٹ تک ان کا انٹرویو ہوتا ہے، وہ چلتا رہتا ہے، ان سے سوالات ہوتے رہتے ہیں، وہ جوابات دیتے رہتے ہیں، کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی کیسے، پھر بھی وہ پاس ہو جاتے ہیں۔ کافی بچے جو ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شروع میں اندر جاتے ہی وہ غلطیاں کر بیٹھتے ہیں ایسی کوئی، تو وہ ادھر ہی فیل کر دیتے ہیں ان کو۔ تو مطلب کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں ہونا، آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے،
سچویشن کو آپ نے اپنی کنٹرول میں رکھنا ہے اور آپ نے ویل ڈریسڈ ہو کے جانا ہے. اب ڈریسنگ کون سی ہو اس پہ ہم نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی, آگے چل کے ویڈیو میں بات کریں گے کہ وہ آپ ویڈیو جا کے دیکھیں کہ کون سی ڈریس آپ کو انٹرویو کے لیے جو ہے وہ پہننی ہے. قمیص شلوار اگر آپ پہنتے ہو تو وہ وائٹ ہونی چاہیے, اگر سردی ہے تو ویسٹ کوٹ, اگر نہیں ہے تو آپ وائٹ جو ہے وہ آپ شلوار قمیص پہن سکتے ہو کاٹن کی, ٹھیک ہے. اور دوسرا ڈریس یہ ہے اگر آپ سوٹ پہنتے ہو تو اور بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس میں ٹائی لگی ہوئی ہو آپ کی, بیلٹ ٹائی, اور بوٹ جو آپ کا شو ہے اس کا کلر جو ہے وہ آپ کا میچ ہو, اور مطلب آپ نے کنٹراسٹ میں سارا سوٹ پہنا ہوا وہ اچھی طرح ٹپ ٹاپ. ویل ڈریس کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مطلب انٹرویور نے آپ کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا, اگر وہ آپ کو پہلی دفعہ دیکھے گا تو آپ کا امپریشن اس پہ اچھا جانا چاہیے. بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے وہ تیار ہو کے جائیں. اس کے علاوہ اپنے پریزنس آف مائنڈ رکھنی ہے, کیونکہ وہ کیا کریں گے, ایک سوال کریں گے ایک ٹاپک سے, ٹھیک ہے, ایک دوسرے سبجیکٹ سے. مثال کے طور پر میتھس کا کوئی سوال وہ پوچھ رہے ہیں, آپ کو ٹیبل کے ایریا کہہ رہے ہیں کہ ٹیبل کے ایریا بتاؤ. اچانک سے آپ نے وہ اچانک سے وہ آپ سے پھر دوسرا فزکس کا فارمولہ پوچھ رہے ہیں, اور اب پھر آپ سے پرسنل کوشچنس کر رہے ہیں. تو آپ نے پریزنس آف مائنڈ رکھنی ہے. آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ ہیزیٹیٹ ہو جائیں اور سوال ایک پوچھا جائے, آپ جواب جو ہے وہ دوسرا دیں. اور وہ سچویشن ریئیکشن کوشچنس بھی پوچھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ بازار سے جا رہے ہو, کوئی آپ کو تھپڑ مار دے تو آپ کیا کریں گے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی پریزنس آف مائنڈ رکھنی ہے. وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر جاتے ہیں جہاں پر کلو ہوتا ہے جو کہ آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے آنسر دینا ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کوشچن کریں وہیں پر آپ آنسر, نہیں, آپ سوچ سکتے ہیں. آپ 5-6 سیکنڈ تک 10 سیکنڈ تک سوچ کے پھر آپ جواب دیں تو بہتر ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے جواب جو دینا ہے, جس لینگویج میں آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے اس لینگویج, اگر وہ آپ سے اردو میں سوال کرتے ہیں تو آپ نے اردو میں ہی جواب دینا ہے, آپ نے انگلش میں جواب نہیں دینا. اگر وہ آپ سے انگلش میں سوال کرتے ہیں تو پھر آپ نے انگلش میں ہی جواب دینا ہے, آپ نے اردو میں جواب نہیں دینا. یہ ایک قانون ہوتا ہے انٹرویو کا کہ جس لینگویج میں آپ سے سوال ہو تو اسی لینگویج میں آپ جواب دیں. اگر آپ کی انگلش آپ خاص طور پر پچھلے کورس سے انٹرویوز تقریباً جو ہے وہ انگلش میں ہوئے ہیں, تو اگر آپ کو انگلش صحیح سے بولی نہیں آتی تو اس کی بھی پریکٹس کریں, دوستوں کے ساتھ, ٹیچرز کے ساتھ سیکھیں انگلش. اور یہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کی گرامر اچھی نہیں ہے یا اچھا آپ نہیں بولتے, آپ اگر کوئی بات اپنی سمجھا دیتے ہو کسی دوسرے کو انگلش میں, بھلے آپ غلط بولتے ہوں پر پھر بھی ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لینگویج ہے, لینگویج پوری زندگی جو ہے وہ لوگ سیکھتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے کچھ ٹپس تھیں. اس کے علاوہ جو ہے یہ ہماری جو ویڈیوز ہیں کچھ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ دیکھیں. ان ویڈیوز میں کیا کیا بتایا گیا ہے. پہلی ویڈیو ہے فریکوینٹلی آسک کوشچنس, جو انٹرویو میں زیادہ تر کوشچن پوچھے جاتے ہیں ان کے آنسرس جو ہیں وہ آپ کس طرح دیں, کیسے آنسر ہوں آپ کے. وہ مثال کے طور پر وہ اگر آپ سے کہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف, تو اس ویڈیو میں ہم نے وہ بتایا ہے کہ انٹروڈکشن آپ نے کتنا دینا ہے, کس طرح دینا ہے, یہ ساری چیزیں. اور دوسرا مثال کے طور پر وہ آپ سے پوچھتے ہیں سوال کہ آپ آرمی یا نیوی یہ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو, یا ایئر فورس, تو اس کے بھی جو ہے وہ ہم نے اس میں تقریباً 15 سے 20 سوالوں کے جواب دیے ہیں. فریکوینٹلی آسک کوشچنس ان ISSB انٹرویو کے نام سے جو ہے وہ ویڈیو ہے, تو اس کی لنک آپ کو ہم ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے, اور آپ ہمارے چینل پر جا کر سرچ بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری ویڈیو جو ریکمینڈ کریں گے ہم, وہ آپ کو دیکھنی چاہیے, وہ ہے کوئک میتھس کوشچنس ان انٹرویو. جو کوئک میتھ کوشچنس ہوتے ہیں, مثال کے طور پر ٹیبل کی ایریا بتاؤ, اس پکچر کی ایریا سامنے جو ٹنگی ہے اس کی ایریا بتاؤ, روم کی ایریا بتاؤ, ڈور کی ایریا بتاؤ. یہ سوالات وہ کر سکتے ہیں. دوسرا کہ کار اتنی رفتار سے جا رہی ہے, اتنی جو ہے وہ ڈسٹنس جو ہے وہ کتنے ٹائم میں کور کرے گی, اس طرح کے کوشچنس. اور ایک ریلیٹڈ کوشچنس, مطلب بہت سارے جو کوئک میتھ کے کوشچنس ہوتے ہیں سارے اس ویڈیو میں بتائے گئے ہیں. یہ بھی آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گی. اور سیکس ریلیٹڈ کوشچنس بھی جو پوچھے جاتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے, مطلب آپ کے پاس گرل فرینڈ وغیرہ ہے یا نہیں, اس طرح کے کوشچنس, ان کا آپ نے رپلائی ان کی جو ہے وہ کس طرح دینی ہے, یہ سارا کچھ بھی ہم نے اس پر ڈیٹیل سے 6-7 منٹ کی ویڈیو ہے, ہم نے بات کی ہے, گفتگو کی ہے. تھوڑی آکورڈ ٹاپک ہے پر انٹرویو میں آپ سے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں, اسی لیے ہم نے ویڈیو بنائی ہے. اس کے علاوہ دوسری ویڈیو ہم ریکمینڈ جو کریں گے وہ ڈریسنگ فار انیشیل انٹرویو. انیشیل انٹرویو میں آپ نے ڈریسنگ کس طرح کرنی ہے, ڈریس آپ کی کس طرح کی ہونی چاہیے, تو وہ بھی آپ جا کے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری ویڈیوز جو ہیں تقریباً 4 ویڈیوز ہیں انٹرویو کے بارے میں ہیں, آپ کے جو انیشیل انٹرویو اس میں بہت ہیلپ کریں گے آپ کو. تو یہ آپ ضرور دیکھیے گا. اس میں اس کی جو لنکس ہیں آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی, اور اوپر آئی کارڈ میں جتنی ان ویڈیوز کی لنکس ہم دے سکتے ہیں دیں گے, اور ڈسکرپشن میں جو ہے وہ ان کی لنک ضرور ہوگی. تو یہ بہت ہی مفید ویڈیوز ہیں, آپ جو ہے وہ دیکھیں تو بہتر ہے.
تو امید کرتا ہوں کہ انیشیل انٹرویو کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور اب بھی کوئی اگر کنفیوژن یا کوئی سوال رہتا ہے انیشیل انٹرویو کے بارے میں، اور یہ جو ہم نے ویڈیوز آپ کو بتائیں ان کو دیکھنے کے بعد بھی اگر کوئی سوال رہتا ہے تو آپ کمنٹ میں ہم سے جو ہے وہ سوال کر سکتے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ رپلائی کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اب ہم نے کیا کیا ہے کہ انیشیل آپ کی جو ٹیسٹ ہے اس میں وربل نان وربل پر ویڈیوز بنائیں، اس کے بعد اکیڈمک ٹیسٹ پہ پاکستان افیئرس پہ 9 ویڈیوز ہم بنا چکے ہیں، ایم سی کیوز پہ اور اسلامیات پہ۔ اب جو ہے وہ ہم میتھس اور جنرل نالج وہ اٹھانے لگے ہیں، وہ بھی 2-3 دنوں میں ہم ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے، سارے تقریباً ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہے آپ کی انیشیل میڈیکل میں کیا کیا چیک اپ وغیرہ ہوگا اس پر بھی ہم نے ویڈیو بنائی تھی، آپ کی فزیکل ٹیسٹ پر بھی ہم ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ کا ایسے جو رائٹنگ ہوگی انیشیل انٹرویو سے پہلے اس پر ہم نے ڈیٹیل سے ویڈیو بنائی تھی، اور یہ ویڈیو آج ہم نے انیشیل انٹرویو پہ بھی بنا دی۔ اب آگے جو ہے وہ اکیڈمک ٹیسٹ کی جو ہیں ویڈیوز وہ ہم اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو ISSP کی تیاری کے لیے ویڈیوز جو ہے وہ بنانا ہم اسٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جو میں نے ویڈیوز بتائیں ان کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں، تو وہ بھی آپ جا کر ویڈیوز دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی، اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے انالیز وے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ کے قیمتی وقت کے لیے شکریہ۔